الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، باب ما جاء فی عقوق الوالدین. باب ما جاء فی عقوق الوالدین، حقوق والدین کا بیان. حقوق والدین کیا چیز ہے؟ حقوق والدین کی حق تلفی کرنے کا نام حقوق والدین ہے. عق یعق عقن، عقوقن کے معنی آتے ہیں قطع کرنا، کاٹنا. اس سے مراد ہر وہ قول و فعل جس سے والدین کو تکلیف پہنچے اور ان کے حکم کی نافرمانی. اسلامی اخلاق میں، آداب میں، واجبات میں ہے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت. اس لیے نافرمانی کبائر میں سے ہونی چاہیے، محرمات میں سے ہونی چاہیے. اور یہی بات حدیث پاک میں یہاں ارشاد فرمائی گئی ہے. به قال حدثنا حمید بن مسعدہ قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا احدثكم باكبر الكبائر قالوا بلى قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس وكان متقيا قال وشهادة الزور او قول الزور فما زال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولها حتی قلنا لیتہ سکت. روایت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ حمید ابن مسعدہ سے شروع ہو رہی ہے، چل رہی ہے، اور پہنچ رہی ہے یہ سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتا دوں؟ الا احدثکم باکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے. آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، الاشراک باللہ. اس کے بعد فرمایا وعقوق الوالدین. قال وجلس وکان متقیا. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے بیٹھ گئے. حالانکہ آپ پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے، تکیہ سے سہارا لے کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، اس کے بعد فرمایا اور جھوٹی شہادت، یا یوں کہا جھوٹی بات. یعنی آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی کبائر کی قبیل سے: الاشراک باللہ، حقوق الوالدین، اور تیسری بات آپ کو کہنی تھی شہادت الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی. اس کے لیے آپ نے ذرا اہتمام فرمایا
سیدھے بیٹھ گئے اور بار بار کہتے رہے شہادت الزور شہادت الزور۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بولتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم کو یہ خیال ہوا کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے، ہم کو تمنا ہوئی کہ کاش آپ خاموش ہو جائیں۔ اس روایت میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدعا ہے وہ الاشراک باللہ کے بعد وہ عقوق الوالدین کا لفظ ہے۔ یہی حضرت ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی گناہ کبیرہ میں ہے۔ اب تھوڑی سی گفتگو ہم کو کبیرہ اور صغیرہ اور اکبر الکبائر کے سلسلے میں بھی کرنی ہے۔ اکبر الکبائر، اکبر اس میں تفضیل ہے، کبائر کبیرہ کی جمع ہے۔ اس کے معنی ہے الخطیئۃ العظیمہ، بڑی غلطی۔ ایک سوال ہوتا ہے، یہاں روایت میں 3 ہی چیزوں کو اکبر الکبائر بتلایا گیا ہے۔ ایک ہے الاشراک باللہ، دوسرے حقوق الوالدین، تیسرے شہادت الزور۔ لیکن اس سلسلے میں اور بھی روایات مروی ہیں۔ مثلا بخاری اور مسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً اکبر الکبائر میں قتل نفس کو بھی ذکر کیا۔ اسی طریقے سے ابن مسعود کی ایک روایت ہے ای الذنب آدم، پھر اس میں زنا بحلیلۃ الجار کا ذکر آیا۔ بعض روایتوں میں استطالۃ الرجل فی عرض رجل مسلم کا ذکر آیا۔ حضرت بریدہ کی ایک روایت میں منع فضل الماء اور منع الفحل کا ذکر آیا، معمولی چیزیں جو روک روک کر کے رکھے اور بخیلی کرے، تو یہ بھی کبائر میں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں 3 ہی چیز پر اتفاق ہے۔ بات بالکل واضح اور صاف ہے، جواب اس کا بالکل سہل ہے کہ اس روایت میں یہ کہہ لیا جائے کہ من مقدر ہے، یعنی من اکبر الکبائر، بعض کا یہاں بیان ہے، سارے کبائر کا بیان اور اس کا استقصاء و احصاء مقصود نہیں ہے۔ یا یوں کہہ لیا جائے کہ یہاں حصر مقصود نہیں ہے، کسی موقع پر کچھ باتیں مناسب ہوتی ہیں وہ ذکر کر دی جاتی ہیں، دوسرے کی نفی مقصود نہیں اور ان کا حصر مقصود نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسئلہ حل ہوا کہ اکبر الکبائر میں انہی 3 کا یہاں ذکر کیوں آیا اور بقیہ روایتوں میں دوسری اور باتیں بھی منقول تھیں۔ اب آگے دیکھیے کبیرہ اور صغیرہ کے مسئلے کو جاننا۔ صغیرہ ہو یا کبیرہ، دونوں گناہ ہیں، اور گناہ نام ہے ہر ایسے قول و فعل کا جو اللہ کی مرضی کے خلاف۔ اب اس کی علماء نے 2 قسمیں کر دی، کبیرہ اور صغیرہ، درجہ بندی کر دی۔ امت کی بھلائی کے لیے اور شریعت پر چلنے میں سہولت پیدا ہو، کس سے کتنا بچنا ضروری ہے۔ ایک تو بچھو کا ڈنک ہوتا ہے، ایک چیوٹی کا ڈنک ہوتا ہے، یا یہ کہہ لیجئے ایک جو ہوتا ہے سانپ کا ڈنک ہوتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو سانپ کی طرح، سانپ انسان کو ختم کر دیتا ہے،
بعض ایسے گناہ ہے جس سے ایمان ختم ہو جاتا، اور بعض بچھو کے ڈنک کی طرح کہ تکلیف بہت شدید ہوتی ہے اس میں، اور بعض چیونٹی کے کاٹنے کی طرح اس بہت معمولی احساس اس میں ہوتا ہے، معمولی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی کہہ لیجئے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر جو اثرات مرتب ہونے والے ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ تو کچھ تو ہیں اکبر الکبائر، اور کچھ جو ہیں وہ کبائر ہیں، اور کچھ صغائر ہیں۔ اب ان کی تعریف کہ کبیرہ کیا چیز ہے، صغیرہ کیا چیز ہے۔ جس گناہ کو صغیرہ کہا جاتا ہے دراصل وہ صغیرہ نہیں ہوتا، وہ گناہ صغیرہ نہیں ہے، وہ بھی کبیرہ ہے۔ اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو کبیرہ میں بھی اور صغیرہ میں بھی دونوں میں اللہ کے حکم کی مخالفت ہے، اور حاکم اللہ ہے، آمر اللہ ہے، اس کی مخالفت، جبکہ وہ محسن اعظم ہے، ہر لمحے کا محسن ہے۔ اس وجہ سے اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہر گناہ کبیرہ ہی ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے اور باہمی مقابلے اور موازنے کے اعتبار سے ایک گناہ صغیرہ ہوتا ہے، ایک گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ کسی گناہ کا اثر کم ہوتا، کسی گناہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا سامعین یہ بات محفوظ رکھیں، جب کسی گناہ کو صغیرہ کہا جائے، سنایا جائے، بتایا جائے، تو کبھی بھی اس کے تعلق سے غفلت، لاپرواہی یا ڈھٹائی کا معاملہ نہ کیا جائے کہ یہ تو بہت معمولی گناہ ہے۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے منقول ہے کہ لا صغیرۃ مع الاصرار، چھوٹا گناہ صغیرہ جس کو کہتے ہیں، جب بار بار اصرار کے ساتھ آدمی کرتا رہے تو پھر وہ بھی کبیرہ ہی بن جاتا، اب صغیرہ نہیں رہتا۔ اسی طرح سے یہ بھی منقول ہے ولا کبیرۃ مع الاستغفار، انسان اگر کبیرہ گناہ کر کے استغفار کر لیتا ہے تو پھر اس کا کبیرہ بھی باقی نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے۔ کون سے گناہ صغیرہ ہیں اور کبیرہ ہیں، علماء نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، لیکن اصل اس کی یہی ہے کہ دیکھا جائے کہ دونوں گناہ کا تعلق اللہ کے حکم کی خلاف ورزی سے ہے، تو دونوں گناہ کبیرہ ہی بنتے ہیں۔ کسی بزرگ نے فرمایا کہ چھوٹے بڑے گناہ کی مثال ایسی ہے جیسے چھوٹی چنگاری، بڑی چنگاری۔ چھوٹی چنگاری وہ بھی چھوٹی ضرور ہے، لیکن آپ کے کپڑا جلا دینے میں دھیرے دھیرے وہی کام کر ڈالتی ہے جو بڑی چنگاری کرتی ہے، اور چھوٹی چنگاری بھی انسان برداشت نہیں کر پاتا۔ اس لیے جس طرح بڑی چنگاریوں سے بچنا ضروری ہے، چھوٹی چنگاری سے بھی بچنا چاہیے۔ حضرت فضیل ابن عیاض ایک ولی کامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تم جس قدر کسی گناہ کو ہلکا سمجھو گے اسی قدر وہ جرم بڑھتا جائے گا۔ گناہ ہو جانا ڈرتے ڈرتے ایک الگ بات ہے، لیکن گناہ کو ہلکا اور معمولی سمجھنا، گویا اللہ کی عظمت کو اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کو آدمی نے معمولی سمجھا۔ کبائر کے سلسلے میں کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی کہ کتنے گناہ کبائر ہیں اور پھر کون کون سے گناہ صغائر ہیں۔
مختلف باتیں صحابہ سے لے کر کے بعد کے مصنفین تک ملتی ہیں۔ کسی نے 37 کبائر گنائے، کسی نے مثلا ابن مسعود نے تو 3-4 ہی کبائر بتلائے، ابن عمر سے 7 کبائر منقول ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی روایت میں 9 کبائر کا ذکر ہے، حافظ ابن حجر سے 14، ابو طالب مکی سے 17 منقول ہے۔ بنیادی کبائر کے علاوہ پھر ان کو جب پھیلایا تو حافظ ابن حجر نے کبائر پر ایک رسالہ تصنیف فرمایا اور اس کی تعداد 400 شمار کرائی۔ ابن حجر مکی کی کتاب ہے کتاب الزواجر، ان کی اس میں کبائر کی تعداد 467 تک پہنچتی ہے۔ بات اصل یہ ہے کبائر کسی تعداد میں منحصر نہیں ہے۔ بعض حضرات نے معصیت کے بڑے بڑے دروازوں کو صرف شمار کیا تو تعداد کم ہوئی، اور بعض نے ان دروازوں سے آنے والی مختلف قسم کی مختلف نوع کی معصیتوں کو دیکھا تو ان کے ہاں تعداد زیادہ ہو گئی۔ علماء نے کبائر کی تعریف میں، کبیرہ اور صغیرہ کی تعریف میں بہت ساری تعبیرات مختلف پیش کی ہیں۔ طلبہ کی سہولت کے لیے کچھ باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ گناہ جس پر انسان لاپرواہی، بے باکی اور بلا خوف لومۃ لائم، جرأت ڈٹھائی کے ساتھ جس کا اقدام کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ ابن الصلاح نے فرمایا جس گناہ پر کبیر یا عظیم کا اطلاق ثابت ہے وہ کبیرہ ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا جس گناہ کا مفسدہ کبیرہ منسوسہ کے برابر یا اس سے زائد ہو وہ کبیرہ، یعنی کوئی کبیرہ گناہ حدیث میں، روایت میں، قرآن میں یعنی نصوص میں بیان کیا گیا ہو، اور کوئی دوسرا نیا گناہ جس کا ذکر نصوص میں نہیں ہے لیکن جو منسوس گناہ ہے اس کے برابر یا اس سے بڑھ کر اس نئے گناہ کا بھی مفسدہ ہے، اس کا انجام بد ہے، تو یہ بھی کبیرہ میں شامل ہے۔ علامہ حلوانی فرماتے ہیں کہ جس گناہ کی قباحت و شناعت مسلمانوں کے درمیان معروف ہو اور اس میں اللہ کی حدود اور اس کے دین کی حد کے حرمت ہو وہ کبیرہ۔ بعض لوگوں نے یہ بتلایا ہر گناہ اپنے چھوٹے گناہ کے اعتبار سے کبیرہ ہے اور اپنے بڑے کے اعتبار سے، مافوق کے اعتبار سے صغیرہ ہے۔ مختلف باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں۔ حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو گناہ مقدمات کبائر میں سے ہیں وہ صغیرہ، اور جو مقاصد اور غایات ہیں وہ کبیرہ، یعنی جو مقدمات کی حیثیت رکھتے ہیں معاصی کے لیے وہ تو صغیرہ، اور جو مقاصد اور غایات کی حیثیت رکھتے ہیں وہ کبیرہ ہے۔ بہرحال اس روایت میں صغیرہ اور کبیرہ اور پھر اس میں جو سب سے بڑے کبائر تھے اس کا ذکر آیا ہے، اور پہلی 2 باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے الاشراک باللہ اور حقوق الوالدین،
تو آپ نے اس میں معتدل حالت میں اس کو بیان کیا، اور جب شہادت الزور کو بیان کرنا ہوا تو آپ نے اس وقت آپ نے ٹیک لگا لیا۔ اصل میں یہ اس کے کبیرہ ہونے کی اہمیت کو اور شناعت کو بتانا تھا، اس کے پیش نظر آپ نے اپنی حیت بدلی۔ بقیہ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔